نماز باجماعت کے حوالے سے بعض نمازوں کے فضائل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز باجماعت کے حوالے سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا ان بکریوں کو اچکتا ہے جو ریوڑ میں سب سے پیچھے رہ جاتی ہیں یا ریوڑ سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ شیطان بھی بھیڑیے کی طرح ہے اور اسی کو اچکتا ہے جو باجماعت نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ہم سب پر لازم ہے کہ نماز باجماعت کے اندر رہیں، ورنہ شیطان کا آپ کو اچکنا آسان ہو جائے گا۔ شیطان کا اس بندے کو گمراہ کرنا آسان ہے جو نماز باجماعت ادا نہیں کرتا، اور شیطان اس انسان کے ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام میثم ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سب سے پہلے فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ایک جھنڈا لے کر نازل ہوتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے نکلنے والے کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ اجر و ثواب اور فضیلت کی بہت بڑی بات ہے۔ وہ علم بردار فرشتہ اس کے آگے آگے چل رہا ہے اور اسے مسجد تک چھوڑ کر آتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے تب بھی وہ اس کے ہمراہ ہوتا ہے اور اسے گھر تک چھوڑ کے آتا ہے۔ یہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والوں کا پروٹوکول ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے آ جاتا ہے۔ ذمے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زندہ رہے گا تو خیر کے ساتھ، صحت و امن عافیت کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ زندہ رہے گا، فوت ہوگا تو امن کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز کے حوالے سے ایک وعید بھی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا یہ ذمہ توڑے گا، اللہ رب العزت منہ کے بل اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور فجر کی نماز کو اپنے گھر کے اندر مصلح پر ادا کرنے والی عورتوں کو بھی اللہ رب العزت کی ذمہ داری مل جانی ہے، اور وہ عورتیں بھی اسی وعید میں شامل ہیں جو نمازوں کو قضا کرنے کی عادت بنا لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ عمل مومنوں کے اوپر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اس حدیث میں 3 عمل بتائے تھے۔ پہلا عمل تھا والدین کی فرما برداری، دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، لیکن ان تینوں میں سے ابتدا الصلاۃ علی وقتہا سے کیا تھا۔ جس طرح نماز باجماعت فرض ہے، اسی طرح اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ جو اللہ کے اس ذمے کو توڑے گا اللہ پاک اس پر عقوبت نازل کرتے ہیں اور اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فجر کی نماز میں فرشتوں کی بہت بڑی تعداد حاضر ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ فجر کے وقت پڑھا گیا قرآن اس کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے اوقات کی تبدیلی کا بھی وقت مقرر ہے۔ ایک ڈیوٹی بدل رہی ہوتی ہے فجر کے وقت اور دوسری تبدیل ہو رہی ہوتی ہے عصر کے وقت۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ عصر سے لے کر فجر تک ایک جیسے فرشتے بندوں کے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، گویا فجر اور عصر کے وقت کے فرشتے آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جس وقت فجر کے وقت فرشتے ڈیوٹی کر کے عصر والوں کو ڈیوٹی دیتے ہیں، عصر والے فجر والوں کو ڈیوٹی دیتے ہیں، تو یہ پورے دن کے اعمال ریکارڈ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ دونوں ٹائم کے فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں اے اللہ بندہ عصر کی نماز میں کھڑا تھا، اور شام والے فرشتے جب ڈیوٹی دے کر فجر تک کی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ فجر کی نماز میں کھڑا تھا۔ فجر کی نماز کے وقت کی گواہی اور عصر کی نماز کے وقت کی گواہی صرف گواہی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ پاک سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ جب گئے تھے عصر پڑھ رہا تھا، جب آئے تھے فجر پڑھ رہا تھا، اے اللہ اب آپ کو چاہیے کہ اب آپ ان کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں، اسی کے حکم سے دعا کر رہے ہیں۔ فجر اور عصر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن جو نماز باجماعت پڑھ رہا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں یہ بندہ فجر میں حاضر تھا، عصر میں حاضر تھا، اس کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تھی اس کے ساتھ ایک الفاظ بولا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کا چاند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس چاند کو غور سے دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم سب قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جاؤ گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، نعمتیں تمام ہو جائیں گی
اس وقت اللہ اپنے چہرے سے حجابوں کو اٹھا لیں گے اور جنتی ایسے اپنے رب کا دیدار کریں گے جیسے تم آج 14ویں کے چاند کا کر رہے ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اگلا جملہ ہے کہ تم عصر کی اور فجر کی نماز کے اوپر مداومت اختیار کرنا، تم ان نمازوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ چمکدار چہرے اس دن اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ محدثین نے اس پر باب باندھا ہے اور انہوں نے اس بات کی یہ توضیح بیان کی ہے کہ بنیادی طور پر عام جنتیوں کو، جن کو اللہ پاک معاف کر کے ان کی خطاؤں کی پردہ پوشی کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر کے کسی بھی طرح جنت میں داخل کر دیں گے۔ بالآخر اللہ کی رحمت تو ہے، رحمت سے انکار نہیں ہے، اور رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت ہے، اللہ پاک معاف بھی کریں گے۔ اللہ پاک بے شمار گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے، اور بے شک انسان جنت میں رحمت سے ہی داخل ہوگا۔ تو عام جنتیوں کے لیے رب کا دیدار صرف جمعے کے دن ہوا کرے گا، اور یہ وہ نعمت ہوگی جو جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگی، اور یہی وہ نعمت ہے جس کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ لیکن عصر اور فجر کے پختہ نمازیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ انہیں ہر روز اللہ رب العزت فجر اور عصر کے وقت اپنا دیدار کروائیں گے۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، لیکن اس نعمت سے بھی بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ یہ ہے کہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور جس بندے کو دن میں 2 بار ہوگا وہ کتنی عظیم نعمت ہے، اور وہ نعمت کیسے حاصل ہونی ہے؟ اس دنیا میں فجر اور عصر کی نماز پر مداومت اختیار کرنے سے حاصل ہونی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہے اور وہ مشکل ہے، لیکن اگر ان کا اجر و ثواب ان کو پتہ چل جائے تو وہ گھٹنوں کے بل کو رولنگ کرتے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک خالق ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ بندے کے لیے مشکل نمازیں کون سی ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں قرآن پاک میں الگ حکم ہے۔ سب سے آسان نمازیں ہر مسلمان کے لیے ظہر اور مغرب کی ہوتی ہے۔ فجر اور عشاء کے علاوہ اگر کوئی مشکل نماز ہے تو وہ عصر کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اس وقت اپنے کاروبار یا گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ جو عصر کی نماز چھوڑ کر اپنے کام میں مصروف ہے اس کے اس کام میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ برباد ہو گیا ہے۔ عصر کی نماز چھوڑ کر آپ چند پیسے کما رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کامیاب ہو رہے ہیں؟ سنتوں اور نفلوں کا بہت اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو شخص ایک دن میں 12 رکعت ادا کرتا ہے وہ 12 رکعت ہر بندہ مومن کو ادا کرنی چاہیے۔ فرض یہی ہیں جن کا آپ کے سامنے ذکر کر چکی ہوں، لیکن ان فرضوں کی حفاظت 12 نوافل اور سنتوں سے کرنی چاہیے، تاکہ فرض میں جو آنکھ اوپر اٹھ گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے، دماغ یہاں سے وہاں چلا گیا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضری کا خیال منتشر ہو گیا ہے، ان خامیوں کو سنتوں اور نوافل نے پورا کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جو بندہ ایک دن میں 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے، اور یہ سنتیں نہایت آسان ہوتی ہیں فرض کی نسبت۔ فرض میں آپ پر فرض ہے امام کی پیروی، لیکن سنت اور نفل ہر بندے نے اپنے مزاج کے مطابق ادا کرنے ہیں۔ اور جو بندہ ہر روز 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، جب آخری عشاء کے بعد بندہ 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں جنت میں خوبصورت محل لکھ دیا جاتا ہے۔ صرف 12 رکعت ادا کرنے ہیں، اور اللہ پاک نے کتنی عمدہ تقسیم کی ہے۔ فجر اگر بھاری ہے تو اس کے ساتھ صرف 2 سنتیں رکھی ہیں، عشاء اگر بھاری ہے تو اس کے ساتھ 2 سنتیں رکھی ہیں، ظہر اور مغرب اگر آسان ہے امت پر تو ظہر کے ساتھ 6 سنتیں ہیں، اور 4 پہلے اور 2 بعد میں، اور مغرب کے بعد بھی 2 ہی رکھی ہیں۔ یہ کل 12 رکعات بنتی ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کی نفسیات کے مطابق یہ سب تقسیم رکھی ہے، اور عصر کے وقت جب انسان اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اس وقت اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اس میں ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ گویا اللہ پاک مجھے اور آپ کو پکار کر جنت کے محلات کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج آپ اور میں ارادہ کرتے ہیں کہ ان 12 رکعات کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو یہ 12 رکعات پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے، اور جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے اور اشراق کی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت کی، تو ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ایک دن میں واجب ہے۔ 360 جوڑ ہیں،
یا تو 360 روپے بندہ ہر روز صدقہ کرے یا پھر 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کرے تو 360 اعضاء کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے کہ جو اشراق کی 4 رکعات نفل ادا کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ پاک جنت میں محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ ہمارے مختلف اعمال کی وجہ سے جنت میں محلات بن رہے ہیں۔ دن میں 12 رکعات پڑھی تو جنت میں محل بن گیا۔ ایک ماہ میں ایک مسلمان کے اوسطاً 100-200 محلات بن رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب تک وہ مرے گا اس کے کتنے محلات جنت میں ہوں گے۔ تو جس کے ہزاروں لاکھوں جنت میں محلات ہوں گے تو کیا اللہ رب العزت اس کو عذاب دیں گے؟ ہزاروں محلات آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا اللہ آپ کو عذاب دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو گویا یہ جنت کی بشارتیں ہیں کہ 12 رکعتیں پڑھو، محل بنا لو، جنت میں داخلہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 رکعت پڑھو تو محل بن جائے گا، اشراق کی 4 پڑھو گے تو محل بن جائے گا۔ محل اور سنیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا جنت میں ایک ایسا محل بنے جس کی منظر کشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جنت کا یہ اتنا خوبصورت محل ہوگا کہ جس کے باہر سے اندر کے سارے کمرے نظر آ رہے ہوں گے اور جس کے اندر سے جنت کے باہر کے سارے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ کس کے لیے ہے یہ محل؟ یہ اس کے لیے ہے جو اس وقت نماز قائم کرے گا جب سارے لوگ سو رہے ہوں گے، یعنی تہجد کی نماز صرف رمضان میں ہی نہیں پڑھنی، اس کے علاوہ بھی مداومت اختیار کریں۔ اور آخری نفل کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، جس شخص نے عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھی ایک سلام کے ساتھ تو گویا اس نے یہ رکعتیں لیلۃ القدر میں ادا کی ہیں۔ یہ ہر روز کے لیے اجر و ثواب ہے۔ ہم رمضان میں لیلۃ القدر ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ہر روز بندہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر مداومت کی ہمیشگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔